آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، اور حضور نبی کریم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں، اور انہیں اسی طرح سے روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئیں اور پھر خوشی کا آپ نے اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ فرماتی ہیں کہ کہنے لگیں کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا کہ فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں نے رو دیا، اور جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے کہ فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے کہ مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی اور انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح اور اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا، اور میں سمجھ گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی، اور ادھر علی کرم اللہ وجہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کو گردن سے اڑا دوں گا، اور میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہنہا کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے کہ واہ خلیل اللہ اور واہ صفیہ، اور ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرے نبی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جے اور پاکیزہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے اور جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا اور جہاں اکیلا بیٹھ کر رہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی، اور سیدنا فاطمہ فرماتی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگیں کہ ہائے میرے پیارے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، اور ہائے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ کے، ہائے میرے پیارے بابا جان کو ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔